ذبح کر دوں گا، اس کو حرام جانے سے بچا دوں۔ تو اس نے پوری رات پہرا دیا، گھوڑا صحیح سلامت کھڑا رہا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور کیا ہوا، اب وہ ہوئی، پھر دوبارہ ان دانوں پہ مشورہ ہونے لگا کہ یہ دانے کیا ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اس میں زہر تو ضرور ہوگا، لیکن اس زہر کو دور کرنے کا کوئی حل سوچا جائے۔ اب حل کیا سوچا گیا کہ اس میں پانی ڈالو، پانی ڈالنے کے بعد اس کو ابالو، ابال کر پانی گرا دو، پھر دوبارہ ابالو، پھر پانی گرا دو۔ اس طرح جو زہر ہوگا وہ پانی میں حل ہو کر نکل جائے گا، اور باقی جو چیز بچے گی اس کو استعمال میں لائے۔ اب یہی کچھ ہوا، 5 فیملیاں ساتھ تھی، 5 عورتیں خواتین ساتھ تھیں، ان کو دے دیا گیا کہ اس کو پکایا جائے۔ اب وہ پکانے لگی، پکاتی رہیں، وہ ابلنا شروع ہوا، پانی گرا دیا گیا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ وہ جو پیلے رنگ کے دانے ہیں ان میں سے کچھ سفید رنگ کی چیز نکل گئی۔ تو اب وہ جب ایک دو مرتبہ پانی ابال کر گرا لیا گیا، اب وہ سوچنے لگے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کر۔ ایک آدمی نے کھایا، یہ تو بہت مزیدار چیز، اس نے کھایا، دوسرے نے کھایا، سب کے لیے وہ تیار کر دیا گیا، برتن میں ڈال کر ان کے سامنے پیش کر۔ سارے لوگ کھانے لگے، کہنے لگے بالکل ٹھیک ٹھاک چیز ہے، اس میں کوئی زہر نہیں ہے، جو زہر تھا وہ نکال دیا۔ بھائیو، یہی حالت تھی کہ اگلا دن ہوا، مسلمانوں نے رضی اللہ عنہ سامنے دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مضبوط ترین گڑھ اور مضبوط ترین قلعہ ہے۔ اب اس کو 300 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ان کو ایسے ایک ہاتھ سے ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب ایک پلان سوچی، ایک تدبیر سوچی کہ وہ 5 خواتین جو لشکر میں ساتھ ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے۔ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، ان کو 5 گھوڑے دے دیے گئے اور خود آگے نکل گئے۔ دشمن کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا 300 آدمی، اندر ہزاروں کی تعداد تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا ان کو تو ہم منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہم ان کو ختم کریں۔ وہ باہر نکلے، جب وہ باہر نکلے اور لڑائی شروع ہوئی، ادھر لڑائی شروع ہی ہوئی تھی کہ ادھر پیچھے سے وہ جو 5 خواتین تھے انہوں نے اپنے گھوڑے صحرا میں اس طرح دوڑائے کہ دیکھنے والے کو دور سے ایسے محسوس ہوتا کہ یہ کوئی بہت بڑا لشکر جرار آ رہا۔ اب دشمن کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ اصل میں ہمیں قلعے سے باہر نکالنے کے لیے یہ 300 آدمی ہمارے سامنے پیش کیے گئے اور باقی اصل لشکر سارا پیچھے کے پیچھے ہے۔ ان کے دلوں میں دھاک بیٹھ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اب وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور مسلمان ان پہ چڑھتے چلے گئے اور ان کو کاٹتے چلے گئے۔ ہزاروں کے لاشیں وہاں سے تڑپا دی۔ اب قلعہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قلعے سے اتنا مال غنیمت دیا کہ ہر ایک کے حصے میں ہزاروں درہم و دینار آئے، ہزاروں کی تعداد میں تلواریں ملی، ہزاروں کی تعداد میں زریں ملی، ہزاروں کی تعداد میں پیر، اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، اب یہی مسلمان اپنا اپنا حصہ لے کر اسی علاقے میں آباد ہو جاتے ہیں اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو دیکھنے میں آیا کہ لوگ آہستہ آہستہ جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہوئی تو 7 شہروں میں جا کر آباد ہونے لگے اور شہری زندگی اپنانے لگے اور عیش اور تعیش ان میں آنے لگا۔ انہوں نے خط لکھا عتبہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرے ساتھی شہروں کی وجہ سے اور شہروں کی جدید تہذیب کی وجہ سے ان کے اخلاق میں اور ان کی الہیت میں فرق آ رہا ہے۔ یہ لوگ
दुनिया की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जबकि इनको अल्लाह के साथ सौदा करना चाहिए। ये जब दुनिया देखता है कोई इंसान, दुनिया के करीब होता है, मेरे भाइयों, वो लाजमी तौर पर वो सहाबा की जमात क्यों न हो, वो भी दुनिया की तरफ माइल होती है। और यही वजह है कि आज हमारे बुजुर्ग हमें ये प्लानिंग देते हैं, हमें ये नसीहतें करते हैं कि जंगलों को आबाद करो और जंगलों के साथ दिल लगाओ। शहरों के साथ जितना दिल लगाओ उतना इंसान के अंदर ताइश आता है। मेरे भाइयों, उतबा बिन रज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ अपनी शिकवा लिखा और इजाजत तलब की कि दजला के किनारे मैं एक बस्ती इनके लिए आबाद कर दूं, एक छावनी, और वो छावनी हमारे काम आएगी कि उसमें शहरी आलोचनाएं नहीं होंगी और मैं इनको अच्छी तरह अच्छी तरबियत में इनको रख सकूंगा। अब वो छावनी आबाद हुई जिसका नाम बसरा रखा गया। अब वो वहां रहने लगे, लेकिन जो वक्त गुजरता गया हर कोई अपना अच्छा से अच्छा मकान बनाने के चक्कर में पड़ गया। पहले खैमों में रहते थे, फिर पक्के मकान बनाने लग गए, फिर उनमें रवायत शुरू हो गई, ऐश और इशरत शुरू हो गई, आराम तलबियां शुरू हो गई। हज़रत उतबा बिन रज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु इस इलाके के बसरा के गवर्नर हैं। अब उनका दिल तोड़ने लगा कि मैं अल्लाह के सामने इन लोगों का जवाब किस तरह दे सकता हूँ। अब वो सफर करते हुए मदीना पहुंचते हैं। मदीना आकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं। आकर कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी बात आज तक मान के चला आया हूँ और आपके हुक्म के तहत मैं वहाँ का गवर्नर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ के लोग दुनिया में पड़ गए और दुनिया में होकर रहते चले जा रहे हैं, उनको अल्लाह भूल गया। मैं उनका अमीर नहीं बन सकता, मैं उनकी सरपरस्ती नहीं कर सकता, मैं उनकी जगह अल्लाह के सामने जवाबदेही नहीं कर सकता। ऐसे लोग जो दुनिया में महव हो गए हों, दुनिया में मस्त हो गए हों, मैं उनकी जवाबदेही अल्लाह के सामने नहीं दे सकता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी जानते हैं कि उतबा बिन रज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु जो अल्लाह ताला ने इनको ज़ुहद दिया, जो इनमें तक़वा अल्लाह ताला ने रखा, अगर ऐसा इंसान वहां पर अमीर न होगा तो वहां की दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल जाए। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिठाकर समझाते हैं, उतबा आपको ही जाना पड़ेगा, मैं आपको माजूर नहीं कर रहा, न आपकी दरख्वास्त मंजूर करता हूँ। आपको वहाँ का अमीर मैंने बनाया है और अमीर रखूंगा। आपको मेरा हुक्म है कि आप वहाँ पर पहुँच। कई अरसे तक उतबा बिन रज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु दरख्वास्त और अपने इल्तिजाएं सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश करते रहे, लेकिन आखिरकार जब उनको यकीन हो गया कि अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरी बात मानने से पक्के इनकारी हो चुके हैं, तो अब वो अपनी सवारी को सवार होते हैं, अपनी सवारी तैयार करते हैं और चलने लगते हैं। मदीना से सवारी पर चढ़ते वक्त एक दुआ करते हैं और एक अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे उस बस्ती तक न पहुंचा। अल्लाह मैं ऐसी बस्ती को नहीं चाहता जिसके लोग दुनिया के उलझाव में आ गए हैं। मैं ऐसे लोगों के सामने मैं उनको नसीहत नहीं कर सकता जिनको अपना माज़ी भूल गया हो। अल्लाह मैंने अपनी उस कौम को बहुत समझाया। अल्लाह मेरी वो कौम है जिसको खाने को कुछ नहीं मिलता था, एक खजूरों का एक थैला मिला और एक दाने मिले और उन दानों को पहचान नहीं सकते थे, हालांकि वो चावल थे जो सारी दुनिया खाती थी। मेरी कौम ऐसी कौम है कि जिसको चंद साल पहले उनको चावलों की पहचान तक नहीं थी। आज अल्लाह तूने उनको नेमतें दी, वो तुझे भूल गई और
تیری پرواہ نہیں کرتی. اللہ میں ایسی قوم کو نہیں سمجھا سکتا. اللہ مجھے ایسی قوم تک نہ پہنچانا. اللہ میں اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے, اس کی فرما برداری کرتے ہوئے, اس کا حکم مانتے ہوئے یہاں سے چلنے لگا ہوں. اللہ دنیا میں نے اپنی درخواستیں پیش کر لی. اللہ کوئی منظور کرنے والا نہیں. اللہ اب میں نے تیری عدالت میں درخواست پیش کر دی ہے. اللہ میری درخواست کو واپس نہ کرو. میرے بھائیوں, چل پڑتے ہیں, کئی ہفتوں کا سفر طے کرتے ہیں. اب جس دن عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے اپنی بستی میں پہنچنا ہے, اس بستی سے تھوڑا پہلے سواری سے گرتے ہیں, گردن ٹوٹ جاتی ہے اور اپنے خالق حقیقی سے مل جاتے. میرے بھائیوں, جو لوگ جن کو پتا ہے کہ یہ دنیا ایک فریب ہے, دھوکہ, اور یہ دنیا ضائع ہونے والی ہے, برباد ہونے والی ہے, اور یہاں پر دل لگانا سراسر خام خیالی ہے, اور یہاں پر دل لگانا بالکل آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. ایسے لوگ کبھی اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرتے رہو, اللہ اس دنیا کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق ملے. اللہ آخرت جب بھی چاہے آخرت کو چاہے. اللہ اس دنیا میں ذمہ داریاں اور اس دنیا میں ذمہ داریوں سے بچا لیں, مسئولیتوں سے بچا لیں. اللہ اپنی راہ میں شہادت دے دینا. میرے دربار میں پیش ہوں ایک سپاہی کی حیثیت, میرے دربار میں پیش ہوں سپاہی کی حیثیت سے. اپنی جان کا ہم جواب نہیں دے سکتے, ہم اتنے لوگوں کا جواب نہیں. قیامت کے دن اقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على هذه الكواكب اللهم اجعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدارهم وأنزل بأسك الذين جاهدوا عن القوم المجرمين اللهم عليك باليهود والهندوس اللهم عليك بالنصارى الصليبيين اللهم عليك بالكفار أجمعين اللهم احصهم عددا
كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رأيهم. اللهم سدد خطاهم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. وعزنا ولا تذلنا. وارفعنا ولا تخفضنا. وزدنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولا تهنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. واجعله الوارث منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا. واجعل ثارنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. يا حي برحمتك نستغيث. اللهم الحقنا بإخواننا في ميادين القتال. اللهم الحقنا بإخواننا في ميادين القتال. اللهم الحقنا بإخواننا في ميادين القتال. اللهم يسر سبلنا. اللهم يسر سبلنا. اللهم افتح طرقنا. اللهم افتح طرقنا. اللهم يسر لنا سبلنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة. اللهم ارزقنا القتل في سبيلك. اللهم ارزقنا القتل في سبيلك. اللهم لا تخزنا يوم تبعثنا. اللهم لا تخزنا يوم تبعثنا. اللهم لا تخزنا يوم تبعثنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.